مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین اکرام، آج کی نشست کا موضوع کیا اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہماری کامیابی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یا اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، یہ اس کی آپ حقیقت کو جان لیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، نتیجتاً یہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور دوسرا اس کو بھلا دینا ہے، کیونکہ یاد کرنے کی ضد جو ہے وہ بھلا دینا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ، اس کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب۔ اور ہمیں پھر اب یہ ہے نا کہ ایک دھوکے کا شکار ہو کے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہم ہاتھ دھو کے دنیاوی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں دنیا کے مال و متاع سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ انسان کا پیٹ اگر بھرتا ہے یا اس کو اگر سکون ملتا ہے تو وہ صرف اللہ کی یاد میں ہی ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح لے کر اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد شروع کر دیا، وہ ایک اس کا حصہ تو ہے اللہ کی یاد کا، لیکن سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ، آپ نے عالم ارواح سے میری روح کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ مجھے انسانی زندگی کیوں دی ہے؟ مجھے جسم کیوں دیا ہے؟ مجھے انسان کیوں بنایا ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ کا ایک سوال بنتا ہے۔ اس کا جواب قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں جو بیان ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الی ربک المنتہا، اے انسان، تمہاری انتہا میں ہوں، تمہاری منزل میں ہوں۔ تم نے میری بندگی کر کے، میری بندگی کے راستے پر چل کر مجھ تک پہنچنا ہے، اور اگر تم خوب محنت کرو گے میرے راستے پر چلتے ہوئے تو تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم خوب محنت کرتے ہو میرے راستے پر چلنے کے لیے، پس تم امید رکھو کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال تمام رسل و انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کیونکہ انسان کا مقصد وحید ہی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اب دنیا کو آپ نے استعمال کرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ آپ اس کے ذریعے رب کی رضا حاصل کر لیں۔ یعنی دنیا کا استعمال اگر آپ اللہ کی مرضی سے کریں گے، دنیا کو استعمال کریں گے اللہ کی مرضی سے، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ ذاکر ہو گئے۔ ذاکر یعنی مسلسل ذکر میں آپ مصروف ہیں اور محو ہیں، اللہ کی یاد میں محو ہیں۔ یہ حقیقی یاد ہے، یہ اصل یاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل کسی بھی وقت غافل نہ ہو، آپ عین اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی خاطر زندگی بسر کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہماری کامیابی ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم